طارق کی اصل قوت کچھ اور تھی۔ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام دل میں لے کر کفار کے مقابلے میں نکلا تھا۔ یہ دو مقدس نام اس کی روح کی گہرائیوں میں اترے ہوئے تھے۔ اسی کا کرشمہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خواب میں بشارت دی تھی کہ فتح تمہاری ہوگی، بشرط یہ کہ تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کفار پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 1000 کفار پر غالب آئیں گے۔ طارق بن زیاد انہی ثابت قدم رہنے والوں میں سے تھا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ قرآن پاک نے بھی دشمن پر غالب آنے کی بشارت دی تھی۔ وہ کارٹیجا کے قلعے پر بھی غالب آ گیا۔ ایک ہی دروازہ ٹوٹا تھا کہ مسلمان رکے ہوئے سیلاب کی مانند اندر چلے گئے۔ قلعے کی فوج نے مقابلہ تو کیا، لیکن اس مقابلے میں جان نہیں تھی۔ قلعہ دار نے جلد ہی ہتھیار ڈال کر اپنی فوج کے مزید خون خرابے کو روک دیا۔ طارق بن زیاد نے پہلا حکم یہ دیا کہ گھر گھر میں یہ اعلان پہنچا دیا جائے کہ کوئی فرد بھاگ نہ جائے، سب لوگ اپنے گھروں میں رہیں۔ ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی پوری حفاظت کی جائے گی۔ لوگوں میں تو بھگدڑ بپا ہو گئی تھی۔ لڑکیوں کے ماں باپ لڑکیوں کو چھپاتے پھر رہے تھے، اور جن کے گھروں میں دولت تھی وہ کسی طرح دولت سمیٹ کر بھاگ نکلنے کے راستے دیکھ رہے تھے۔ طارق کے حکم نے فرار کے راستے بند کر دیے۔ اس نے دوسرا حکم یہ دیا کہ قلعے کی تمام فوج کو نہتہ کر کے الگ کھڑا کر دیا جائے اور شہریوں کو خبردار کر دیا جائے۔ طارق نے اپنے حکم میں کہا کہ کوئی شخص کسی فوجی کو اپنے گھر میں چھپانے کی غلطی نہ کرے۔ کسی گھر سے کوئی انلسی فوجی برآمد ہوا تو اس گھر کے تمام افراد کو جنگی قیدی بنا لیا جائے گا اور اس کے گھر کا مال و متاع مال غنیمت سمجھا جائے گا۔ کارٹیجا کی تمام فوج کو جنگی قیدی بنا لیا گیا اور اسے اسی قلعے میں رکھا گیا۔ یہ ایک قلعہ بند شہر قبضے میں آ جانے سے ایک وسیع و عریض وادی طارق بن زیاد کے تسلط میں آ گئی۔ اس کا نام وادی اللقا تھا۔ یہ سرسبز اور خوبصورت علاقہ چند میل آگے ایک دریا پر جا ختم ہوتا تھا۔ یہ دریائے گادلیت تھا۔ طارق بن زیاد نے قلعے میں قیام کرنے کے بجائے اس دریا کے قریب اپنی فوج کو خیمہ زن کیا اور فوج کو تیاری کی حالت میں رہنے کا حکم دیا۔ مفتوحہ قلعے سے تیروں، برچھیوں اور ڈھالوں وغیرہ کا اتنا بڑا ذخیرہ مل گیا جو بہت بڑی اور طویل جنگ کے لیے کافی تھا۔ سب سے زیادہ قیمتی اور کارآمد چیز جو ملی وہ کم و بیش 2000 گھوڑے تھے۔ طارق نے یہ گھوڑے ان پیادوں میں تقسیم کر دیے جو جنگی شہسوار کہلانے کے قابل تھے۔ طارق نے ہر ایک کو اچھی طرح آزما اور ٹھونک بجا کر دیکھ لیا۔ طارق بن زیاد اب ہر لمحہ مصروف رہنے لگا۔ اس کے پاس 12,000 نفری کا ایک لشکر تھا جس سے اس نے راڈر کے 1,00,000 کے لشکر کو شکست دینی تھی۔ یہ تو اس نے 2 لڑائیوں میں دیکھ لیا تھا کہ اندلسیوں کے ہتھیار بہترین ہیں اور وہ سروں پر آہنی خود بھی پہنتے ہیں۔ 1,00,000 تو اتنا بڑا ہجوم تھا جو 12,000 مسلمانوں کو بڑی آسانی سے کچل اور مسل سکتا تھا۔ اس ہجوم کو جنگی چالوں سے ہی شکست دی جا سکتی تھی۔ طارق کو یہ سوال پریشان کر رہا تھا، کیا اتنے بڑے لشکر کو وہ شکست دے سکے گا؟ ابن زیاد۔ ایک روز جولین نے اس کے چہرے پر تفکر اور پریشانی کے تاثرات دیکھ کر کہا، تجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کی بشارت تو دی ہی ہوگی، لیکن جو دعائیں تجھے اندلسیوں سے مل رہی ہیں یہ بھی خدا تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ نہ کہہ دینا کہ جو مسلمان نہیں ان کی دعائیں خدا سنتا ہی نہیں۔ خدا اپنے ان بندوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے جو اس کے بندوں کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں۔ جولین کا اشارہ طارق بن زیاد کے اس حکم کی طرف تھا جس میں اس نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور اس سے زیادہ اچھا سلوک شہریوں سے روا رکھا جائے، اور انہیں اپنے اعمال سے یقین دلایا جائے کہ مسلمان ان کی عزت و آبرو کے محافظ ہیں اور انسان کی حیثیت سے انہیں ان کے تمام حقوق ملیں گے، اور وہ جو کمائیں گے وہ انہی کا ہوگا، اور ہر ایک سے اس کی حیثیت کے مطابق جزیہ وصول کیا جائے گا۔
پہلے بیان ہو چکا ہے کہ راڈرک کی بادشاہی میں عوام کو کیڑوں مکوڑوں جیسی حیثیت حاصل تھی۔ بہتر حیثیت اسی کی تھی جس کے پاس سرکاری عہدہ تھا یا پیسہ۔ خوبصورت لڑکیوں کے والدین لڑکیوں کو چھپا چھپا کر رکھتے تھے۔ غریب لوگوں کو فوجی اپنے کاموں کے لیے بیگار کے لیے پکڑ کر لے جاتے تھے۔ جس علاقے کو طارق بن زیاد نے اپنی عملداری میں لیا تھا، وہاں کارٹیجا کے علاوہ اور بھی چھوٹی بڑی بستیاں تھیں۔ ان میں 2-3 بستیاں حملہ آوروں کے ڈر سے خالی ہو گئی تھیں۔ لوگ سمجھتے تھے کہ حملہ آور کسی ملک کا بادشاہ ہے اور وہ راڈرک جیسا ہی بادشاہ ہوگا، جس کی فوج لوٹ مار اور قتل عام کرے گی اور جوان لڑکیوں کو اپنی ملکیت میں لے لے گی اور تمام مویشی کھانے کے لیے لے جائے گی۔ یہ لوگ اپنے بال بچوں اور مویشیوں کو ساتھ لے کر پہاڑی جنگل میں جا چھپے، لیکن حملہ آور فوج نے ان کے گھروں کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ یہ سب تیرے ساتھ ہیں ابن زیاد، جولین نے طارق سے کہا۔ وہ تیری فتح کی دعائیں کر رہے ہیں۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا پھیلا کر خدا سے فریادیں کر رہے ہیں کہ راڈرک کی بادشاہی تباہ و برباد ہو جائے۔ مفتوحہ لوگوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کرنے کا حکم میرا نہیں، طارق بن زیاد نے کہا، یہ اللہ کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ شاہ اندلس 1,00,000 فوج کے ساتھ آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دارالحکومت تلیتا میں قیام نہیں کیا تھا۔ اس نے پہلے ہی اطلاع بھجوا دی تھی کہ وہ تلیتا اپنے محل میں نہیں جائے گا اور شہر کے باہر کچھ دیر کے لیے رکے گا۔ جب وہ تلیتا کے مضافات میں پہنچا تو بہت سے سرکاری عہدیدار، درباری اور خوشامدی اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ ان میں اس کا شکست خوردہ جرنیل تھیوڈمیر بھی تھا۔ کیا تم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہو کہ میں تمہاری صورت دیکھوں؟ راڈرک نے اپنا سفید گھوڑا جس کا نام اوریلیا تھا روک کر پوچھا۔ اپنے سے آدھی فوج سے شکست کھا کر میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو، لعنت ہے تم پر۔ جرنیل اکیلا نہیں لڑا کرتا شہنشاہ معظم، تھیوڈمیر نے اپنے بادشاہ کا غصہ برداشت کرتے ہوئے کہا۔ میں اپنی فوج سے پہلے نہیں بھاگا تھا، پہلے فوج بھاگی تھی۔ میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں وہاں مرنے کے لیے یا جنگی قیدی بننے کے لیے اکیلا کھڑا نہیں رہا۔ راڈرک نے اس پر اور زیادہ غصہ جھاڑا اور اسے بہت برے طعنے دیے۔ تھیوڈمیر آخر جرنیل تھا، وہ کوئی معمولی جرنیل نہیں تھا۔ راڈرک اس کی طاقت، تجربے اور عقل و دانش کا مداح تھا اور تھیوڈمیر راڈرک کی کمزوریوں سے آگاہ تھا۔ شہنشاہ اندلس، وہ آخر بول پڑا، آپ محل میں جا کر آرام کریں اور یہ 1,00,000 فوج مجھے دے دیں۔ میں ان حملہ آوروں کو ایک ہی دن میں کچل کر سمندر پار چلا جاؤں گا اور حملہ آور جس ملک سے آئے ہیں اس ملک پر بھی آپ کا جھنڈا لہرا دوں گا۔ مجھے طعنے دینے سے پہلے شہنشاہ معظم اتنی ہی فوج ساتھ لے جائیں جتنی میرے پاس تھی، 15,000۔ 1,00,000 فوج کسی نالائق اور بزدل جرنیل کے پاس ہو تو وہ ہر طرح کی بڑھ ہانک سکتا ہے۔ راڈرک کی کوئی دکھتی رگ تھیوڈمیر کے ہاتھ میں تھی، ورنہ اس جیسا جابر اور ظالم بادشاہ تھیوڈمیر کو اس گستاخی کی بہت بڑی سزا دیتا۔ وہ چپ رہا اور اس نے منہ پھیر لیا۔ اسے مرینا کھڑی نظر آئی جو محل کے حرم کی نگران اور منتظم تھی۔ راڈرک نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کورنش بجا لائی۔ میرے لیے کیا حکم ہے شہنشاہ؟ مرینا نے پوچھا۔ کیا تم نہیں جانتی تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ راڈرک نے کہا۔ کوئی نیا اضافہ؟ ہاں شہنشاہ، مرینا نے کہا۔ کم سن اور بہت خوبصورت، ادکھلا پھول ہے۔ کیا میں ساتھ چلوں شہنشاہ؟ اسے ساتھ لے آؤ، راڈرک نے کہا۔ کوئی اور ہے تو اسے بھی ساتھ لے آؤ اور تم بھی آ جاؤ، عورتوں کی بگیاں پیچھے ہیں۔ مرینا نے شاہ راڈرک کو گہری نظروں سے دیکھا اور تعظیم بجا لا کر چلی گئی۔ ذرا پرے بڑی خوبصورت کناتیں کھڑی کر دی گئی تھیں اور ان پر شامیانہ تان دیا گیا تھا۔ ان کے اندر مخملی قالین بچھا دیے گئے اور شاہانہ کرسی رکھ دی گئی جو تخت طاؤس جیسی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شامیانے کے نیچے شاہ راڈرک کا دربار بنا دیا گیا۔ راڈرک گھوڑے سے اتر کر زرق برق کپڑوں کے بنے ہوئے اس دربار میں چلا گیا۔ چلتے چلتے اس نے اپنے پیچھے آنے والے آدمیوں میں سے ایک کے کان میں کچھ کہا۔ وہ حاضر ہے شہنشاہ عالی مقام،
اس آدمی نے کہا اور پیچھے آتے ہوئے ایک آدمی کی طرف گیا۔ وہ کاہن قسم کا آدمی تھا جس کے متعلق راڈرک کو بتایا گیا تھا کہ وہ حاضر ہے۔ اس کی عمر 70 برس سے اوپر لگتی تھی۔ اس کی داڑھی لمبی اور دودھ جیسی سفید تھی۔ اس نے کندھوں سے ٹخنوں تک لمبی سفید قبا پہن رکھی تھی۔ کمر سے لال رنگ کا کپڑا پیٹی کی طرح لپٹا ہوا اور سر پر کپڑے کی گول ٹوپی تھی۔ گلے میں سبز رنگ کے موٹے موتیوں کی مالا تھی اور اس کے ایک ہاتھ میں چھوٹے موتیوں کی مالا تھی اور دوسرے ہاتھ میں گہرے بادامی رنگ کا عصا تھا جو اس کے کندھے تک لمبا تھا۔ اوپر والا سرا سانپ کے پھیلے ہوئے پھن جیسا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا راڈرک تک پہنچا جو اپنے تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ یہ کاہن لباس، عمر، ڈیل ڈول اور گورے چہرے سے قابل احترام لگتا تھا، لیکن راڈرک نے اتنا بھی نہ کہا کہ وہ ساتھ والی کرسی پر بیٹھ جائے۔ اسے اپنے سامنے کھڑا رہنے دیا۔ اے بزرگ بوسجن، راڈرک نے اس سے پوچھا، کیا تم نے آنے والے وقت میں جھانک کے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے شہنشاہ، بزرگ بوسجن نے کہا۔ دھند نظر آئی ہے جو کبھی گہری ہو جاتی ہے اور کبھی اس میں کچھ نظر آنے لگتا ہے۔ اور وہ کیا ہے جو نظر آنے لگتا ہے؟ وہی جو شہنشاہ نے اس پراسرار برج کے اندر دیکھا تھا۔ اس جلالی چہرے والے نے کہا، کیا تمہیں وہ تمام منظر یاد ہے جو میں نے تمہیں سنایا تھا؟ راڈرک نے پوچھا۔ مجھے کیا یاد نہیں شہنشاہ، بوڑھے کاہن نے کہا۔ آپ کے اس غلام کی یادیں سمندر کی مانند ہیں۔ تم صرف اس سوال کا جواب دو جو میں پوچھتا ہوں، راڈرک نے شہنشاہوں والے رعب میں کہا۔ ہمارے پاس فالتو باتیں سننے کا وقت نہیں۔ اگر وہ منظر تمہیں یاد ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں تو بتاؤ کہ وہ اس لڑائی میں حقیقت تو نہیں بن جائے گا۔ 1,00,000 فوج کے آگے کوئی حقیقت قائم نہیں رہ سکتی، بوڑھے نے کہا۔ یہ تو سمندری طوفان ہے جس کے آگے بند نہیں باندھے جا سکتے۔ ایک بات اور بتاؤ، راڈرک نے کہا۔ ایک نوجوان لڑکی کو میں خوابوں میں دیکھتا ہوں۔ کس حالت میں شہنشاہ؟ اس حالت میں کہ وہ میرے سامنے آن کھڑی ہوتی ہے، راڈرک نے جواب دیا۔ اس کا سر نہیں ہوتا، کندھوں تک صرف دھڑ ہوتا ہے، پھر پلک جھپکتے ہی اس کے کندھوں پر سر نظر آنے لگتا ہے، گردن، چہرہ اور سر۔ وہ مجھے دیکھتی رہتی ہے، ٹکٹکی باندھ کر۔ مجھ پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ چند لمحوں بعد لڑکی کی آواز سنائی دیتی ہے، تیری بادشاہی پر بھی گھوڑے دوڑیں گے، تیرا نام و نشان نہیں ملے گا۔ لڑکی کے ہونٹ نہیں ہلتے، بس آواز سنائی دیتی ہے۔ کیا شہنشاہ اس لڑکی کو پہچانتے ہیں؟ بوڑھے نے پوچھا۔ کیا ایسی کوئی لڑکی شہنشاہ کی زندگی میں کبھی آئی ہے؟ ہاں، راڈرک نے جواب دیا۔ وہ پیمپلونا میں میری زندگی میں آئی تھی۔ وہ باغیوں کے سردار کی بیٹی تھی، کمسن تھی۔ میں نے اسے پاس رکھا اور ایک رات اس کی گردن پر تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ راڈرک باغیوں کے لیڈر کی بیٹی ایستوریا کی بات کر رہا تھا۔ بوڑھے کاہن کے پوچھنے پر راڈرک نے اسے پورا واقعہ سنا دیا۔ کیا یہ کوئی برا شگون ہے؟ راڈرک نے پوچھا۔ میرا یہ اعتراف بھی سن لو کہ میں جو کسی سے نہیں ڈرتا، اس لڑکی کو خواب میں دیکھ کر ڈر جاتا ہوں۔ شگون اچھا نہیں شہنشاہ، بوڑھے نے کہا۔ کم سن کی بدعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ وہ کہ جس نے سب کو پیدا کیا ہے ہر کسی کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے جو برے شگون کا اثر زائل کر سکتی ہے، راڈرک نے کہا۔ یہ اس جادو کی طاقت ہے جس کے خالق یہودی ہیں، اور تم یہودیوں کے ربی ہی نہیں، کاہن بھی ہو۔ میں نے تمہیں محل میں جو عظمت دے رکھی ہے اس کے قابل میں کسی یہودی کو نہیں سمجھتا۔ تم واحد یہودی ہو جس پر میں نے اتنا کرم کیا ہے۔ کیا یہ غلام اس کرم کے قابل نہیں؟ بوڑھے نے پوچھا۔ کیا اتنی عظمت اس کا حق نہیں؟ ہے، ضرور ہے، راڈرک نے کہا۔ میں تمہیں اس سے بھی بڑا صلہ دوں گا۔ ایک کام فوراً کر دو، مجھ پر کوئی ایسا عمل کرو کہ وہ لڑکی میرے خوابوں میں آنا چھوڑ دے اور میرے دل سے اس کا خوف نکل جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ملک پر حملہ کرنے والوں کے سامنے جاؤں تو میرے دل پر خوف طاری ہو۔ یہ واقعہ ایک پرتگیزی تاریخ دان ڈیلومیگو نے اپنی کتاب انلیسیا کی کچھ حکایات میں قلم بند کیا ہے۔ اس نے راڈرک کے فوراً بعد کے وقت کی تحریروں کے حوالے بھی دیے ہیں۔
ڈیلومیگو لکھتا ہے کہ راڈرک بے خوف بادشاہ اور میدان جنگ کا نڈر جنگجو تھا، لیکن اس کمسن لڑکی کے قتل کے بعد اس پر خوف سا طاری رہنے لگا تھا۔ یہ بوڑھا کاہن مذہبی پیشوا بھی تھا اور وہ جادو اور سحر کا خاص طور پر ماہر تھا۔ آنے والے وقت کی بھی خبریں سنا دیا کرتا تھا۔ راڈرک نے اسے اپنے محل میں رکھ لیا تھا۔ راڈرک نے اسے کہا کہ وہ اسے اس لڑکی کے خوف سے نجات دلا دے اور پھر اپنی سحرکاری سے اس برے شگون کو اچھا بنا دے۔ یہودی کاہن نے راڈرک کے سر سے تاج اتار کر اس کی گود میں رکھ دیا اور اس کا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کا چہرہ ذرا اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دونوں انگوٹھے اس کے ماتھے پر رگڑنے لگا۔ اس نے یہ عمل چند لمحے کیا اور راڈرک کے سر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ راڈرک نے اپنے سر کو دائیں بائیں ہلایا۔ میں نے کچھ محسوس کیا تھا، راڈرک نے کہا۔ میں جانتا ہوں، بوڑھے یہودی نے کہا۔ اب یہ لڑکی شہنشاہ کے خوابوں میں نہیں آئے گی، خیالوں میں بھی نہیں آئے گی۔ شہنشاہ اس کے خوف سے آزاد ہو گئے ہیں۔ اور باقی کام؟ راڈرک نے کہا۔ تم نے کہا تھا کہ یہ شگون اچھا نہیں، اس کا کیا علاج کرو گے؟ کیا شہنشاہ اپنے غلام کو ایک نوخیز لڑکی دے سکتے ہیں؟ ایک نہیں 100 کہو، راڈرک نے کہا۔ عمر کتنی ہو؟ 21 سال سے کم، بوڑھے نے جواب دیا۔ یہ لڑکی مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے، یہ لڑکی زندہ نہیں رکھی جائے گی۔ آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ اس کا دل نکال لوں گا، جسم کے اندر سے کچھ اور بھی نکالوں گا اور ساری رات ان پر سحر کا عمل کروں گا۔ راڈرک نے اسی وقت مرینا کو بلایا۔ تم نے ایک لڑکی کی بات کی تھی، راڈرک نے کہا۔ تم نے کہا تھا وہ کمسن ہے، ادکھیلا پھول ہے۔ اس کی عمر کیا ہے؟ 16-17 سال، شہنشاہ۔ اسے آج رات اس کاہن کے حوالے کر دینا، راڈرک نے کہا۔ مجھے شہنشاہ نے اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا ہے، مرینا نے کہا۔ تم میرے ساتھ نہیں جاؤ، راڈرک نے کہا۔ رات کو لڑکی کو ساتھ لے کر بوسٹن جہاں کہے وہاں پہنچ جانا۔ اس نے بوڑھے سے کہا، اس عورت کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اسے اچھی طرح سمجھا دو کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ مرینا بوڑھے یہودی کے ساتھ چلی گئی۔ رات کا پہلا پہر کچھ گزر گیا تھا جب مرینا ایک خوبصورت لڑکی کو ساتھ لیے بوڑھے یہودی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ جس وقت راڈرک کے کہنے پر وہ اس بوڑھے کے ساتھ محل میں آئی تھی تو اس نے بوڑھے سے کہا تھا کہ شہنشاہ نے اسے بہت ہی حسین انعام دیا ہے۔ یہ لڑکی تو اس نے شہنشاہ کے لیے تحفے کے طور پر منگوائی تھی اور اسے شہنشاہ کے ساتھ جانا تھا۔ کیا تم نے میرے کمرے میں کسی عورت کو آتے جاتے کبھی دیکھا ہے؟ بوڑھے نے کہا۔ میں اس عمر میں نوجوان لڑکی کو کیا کروں گا؟ یہ لڑکی مجھے کسی اور مقصد کے لیے چاہیے، یہ رات کو بتاؤں گا۔ تم نے صرف یہ احتیاط کرنی ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ ذکر نہ ہو۔ اس راز کی قیمت تمہاری جان ہے، تم یقیناً اپنی جان گنوانا پسند نہیں کرو گی۔ لڑکی بوڑھے ظاہر کے کمرے میں داخل ہوئی تو ڈر گئی اور مرینا کے ساتھ لگ گئی۔ سامنے میز پر 3 انسانی کھوپڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک طرف ایک دیوار پر لمبی گھونٹی سے ایک انسانی پنجر لٹکا ہوا تھا۔ اس وقت تو لڑکی کی ہلکی سی چیخ نکل گئی جب بوڑھے نے لکڑی کے ایک باکس کا ڈھکنا کھولا تو اس میں سے 2 کالے سانپوں نے سر اوپر اٹھائے اور دونوں نے اپنے پھن پھیلا دیے۔ اس یہودی ساحر نے باکس میں کوئی چیز پھینکی اور ڈھکن بند کر دیا۔ کمرے میں ایسی بدبو تھی جیسے کسی کی لاش گل سڑ رہی ہو۔ یہاں کوئی لاش نہیں تھی، یہ کئی ایک جڑی بوٹیوں اور کیمیائی اشیاء کی بدبو تھی۔ بوڑھا اس کمرے میں مختلف اشیاء جلاتا رہتا تھا۔ کمرے کے ماحول پر ہیبت سی طاری تھی۔ کئی پوٹلیاں، چھوٹی بڑی ٹوکریاں اور صندوقچیاں بے ترتیبی سے فرش پر پڑی تھیں۔ یہی بوڑھا جو چہرے مہرے، لمبی سفید داڑھی اور صاف ستھری قبا کی بدولت معزز، دانشور اور پروکار لگتا تھا، اس کمرے میں آ کر جیسے اس کا روپ بدل ہی گیا ہو۔ وہ ایک پراسرار اور ڈراؤنی شخصیت بن گیا تھا۔ اس نے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھولا اور مرینا سے کہا کہ وہ لڑکی کو اس کمرے میں بٹھا کر واپس آ جائے۔ مرینا لڑکی کو اس کمرے میں لے گئی۔ یہ کمرہ صاف ستھرا تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ ایک پلنگ اور پلنگ پر تکیے اور بڑا خوبصورت پلنگ پوش تھا۔ فرش پر قالین جیسی دری بچھی ہوئی تھی۔ چھت سے روشن فانوس لٹک رہا تھا۔ دوسرے کمرے کی بدبو اس کمرے میں بھی تھی۔ کہاں لے آئی ہو مجھے؟ لڑکی نے مرینا سے کہا۔ کیا یہ شہنشاہ راڈرک؟
یہ فوج کا وہ جرنیل بھی نہیں جس کے لیے تم مجھے لائی تھی، وہ تو فوج کے ساتھ آگے چلا گیا ہے۔ راڈرک اپنی 1,00,000 فوج کے ساتھ کوچ کر گیا اور تلیتا سے بہت دور نکل گیا تھا۔ بادشاہ کے حکم نے وہ سارا کھیل بگاڑ دیا ہے جس میں نے تمہیں استعمال کرنا تھا۔ مرینا نے کہا، میں نے بھی تمہارے ساتھ بادشاہ کے ساتھ جانا تھا لیکن روک لی گئی ہوں۔ کیوں؟ لڑکی نے پوچھا اور کہا، میں اس بدبودار کمرے میں اس بوڑھے کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ تم نے میرے باپ کو جو رقم دی تھی وہ واپس لے لینا۔ جلدی آؤ مرینا، بوڑھے یہودی نے ساتھ والے کمرے سے کہا۔ اسے وہیں رہنے دو، گھبراؤ نہیں لڑکی، مرینا نے سرگوشی میں کہا، میں تمہیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کروں گی۔ مرینا ساتھ والے کمرے میں بوڑھے کے پاس چلی گئی۔ میں جانتا ہوں تم یہودی ہو، یہودی ساحر نے کہا، اور شاید تم جانتی ہوگی کہ میں بھی یہودی ہوں۔ تم نے میرا ساتھ دینا ہے۔ شہنشاہ کی فتح کے لیے میں نے ایک ایسا عمل کرنا ہے جس سے تم ڈر جاؤ گی۔ ڈرنا نہیں، کسی یہودی کو اس شہنشاہ کی فتح کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ مرینا نے کہا، اتنی زیادہ فوج سے وہ فتح حاصل کر ہی لے گا، میرے کام میں دخل نہ دو، بوڑھے نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ شہنشاہ کے لیے 2 شگون بہت خطرناک ہیں، ان کا اثر زائل کرنا ضروری ہے۔ سنا ہے حملہ آوروں کی تعداد 11-12 ہزار ہے، مرینا نے ہنستے ہوئے کہا۔ شہنشاہ کی 1,00,000 فوج میں 11-12 ہزار تو گھڑ سوار ہوں گے۔ فتح ہمارے شہنشاہ کی ہوگی، آپ کو مفت میں انعام مل جائے گا۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جان سکتی، بوڑھے نے کہا۔ میں جو کہتا ہوں وہ کرو۔ میں نے اس لڑکی کے جسم سے جان نکالنی ہے۔ جو ہی یہ آخری سانس لے گی میں اس کا دل نکال لوں گا، پھر پیٹ چاک کر کے اپنے عمل کے لیے 2 اور اعضاء نکالنے ہیں۔ تم میری مدد کرو گی۔ جب کام ہو جائے گا تو لڑکی کی لاش کو غائب کرنا تمہارا کام ہوگا، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، اس محل سے لاشیں غائب ہوتی رہتی ہیں۔ مرینا پر تو غشی طاری ہونے لگی تھی لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ اسے لے آؤ، بوڑھے نے کہا، پیار سے، دھوکے سے، اسے کچھ پتہ نہ چلے۔ مرینا دوسرے کمرے میں گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے کام کی ایک چیز نظر آ گئی جو اس نے اٹھا لی اور لڑکی سے کہا کہ اس کے ساتھ آئے۔ اب کیا ہوگا؟ لڑکی نے پوچھا۔ مجھے اس بدبودار بوڑھے کے پاس چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ میں کچھ کروں گی، مرینا نے کہا۔ ڈر نہ جانا، میری مدد کرنا۔ دونوں بوڑھے ساحر کے کمرے میں چلی گئیں۔ آ بیٹی، اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اس میز پر بیٹھ جا، مجھے اپنا باپ سمجھ۔ لڑکی نے مرینا کی طرف دیکھا۔ مرینا نے اسے سر سے اشارہ کیا وہ میز پر بیٹھ جائے۔ بوڑھا اس کے قریب چلا گیا۔ اس نے لڑکی کو کچھ سنگھا کر یا ہپنوٹائز کر کے ختم کرنا تھا۔ بوڑھے کی پیٹھ مرینا کی طرف تھی۔ مرینا نے دوسرے کمرے سے ایک موٹا ڈنڈا اٹھایا جو اس نے ہاتھوں میں لے کر اپنے پیچھے کیا ہوا تھا۔ اس نے یہ ڈنڈا مضبوطی سے اپنے دائیں ہاتھ میں لیا اور پیچھے سے پوری طاقت سے بوڑھے کے سر پر مارا۔ فوراً بعد ہی ایسی زوردار ایک اور ضرب لگائی، بوڑھا غش کھا کر گرا۔ مرینا نے اسے پیٹھ کے بل کیا، اس کی چھاتی پر بیٹھ گئی اور اس کی گردن دونوں ہاتھوں میں لے کر شہرک کو دبا لیا۔ بوڑھا تڑپا اور جلدی ہی بے حس ہو گیا۔ مرینا نے دوسرے کمرے میں لکڑی کا ایک بہت بڑا باکس دیکھا تھا۔ لڑکی کو ساتھ لا کر لاش اٹھائی اور اس کمرے میں لے گئی۔ باکس کھول کر دیکھا، اس میں جو کچھ پڑا تھا وہ نکالا اور دونوں نے لاش اٹھا کر پیٹھ کے بل باکس میں رکھی اور ٹانگیں پیٹ پر دوری کر کے باکس کا ڈھکن بند کر دیا اور اس کا بولٹ چڑھا دیا۔ اب اس کا راڈرک بادشاہ فتح حاصل کر کے واپس آئے گا۔ مرینا نے کہا، چل لڑکی، نکل یہاں سے، مجھے ڈر آتا ہے۔ لڑکی نے کہا، یہ سب کیا تھا؟ یہ نہ مرتا تو تم مر جاتی۔ مرینا نے کہا، ڈرو مت، میں تمہیں صبح یہاں سے نکال لوں گی، کسی کے ساتھ ذکر نہ کر بیٹھنا۔ دونوں وہاں سے نکل آئیں اور مرینا لڑکی کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس نے اپنے لیے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ راڈرک کی فتح کا ہر کسی کو یقین تھا۔ اتنی بڑی فوج کے سامنے کوئی فوج نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ ایسی صورت تھی جو مرینا کو بچا سکتی تھی۔ راڈرک یہ سمجھتا تھا کہ بوڑھے یہودی نے اس کا برا شگون اچھا کر دیا تھا اور پھر کسی کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔
لیکن شکست خوردگی کی صورت میں راڈرک نے آ کر طوفان کھڑا کر دینا تھا۔ مرینا نے فرار کا ارادہ کر لیا۔ اگلے روز اس نے اس لڑکی کا حلیہ بدلا اور اسے محل سے نکال کر اس کے گھر بھیج دیا اور خود ایک اور جگہ چلی گئی۔ یہ ایک بڑی حویلی تھی جس میں ایک گوت خاندان رہتا تھا۔ وہاں 2 آدمی موجود تھے۔ مرینا نے انہیں بتایا کہ وہ بوڑھے یہودی ساحر کو قتل کرائی ہے۔ اس نے قتل کی وجہ بھی سنائی اور سارا واقعہ سنایا۔ یہ تو تم نے اچھا کیا ہے، ایک آدمی نے کہا، اس معصوم لڑکی کو بچا لیا ہے۔ اب جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ ہمیں ایسی امید تو نہیں رکھنی چاہیے کہ راڈرک زندہ واپس نہیں آئے گا، مرینا نے کہا۔ بربروں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، وہ زندہ ہی واپس آئے گا، اس آدمی نے کہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ واپس آ رہا ہوگا تو تم یہاں سے نکل رہی ہوگی۔ تمہیں زندہ سلامت سیوستہ پہنچانا ہمارا کام ہے۔ دعا کرو کہ اوپاس زندہ رہے، ہم تمہیں اس کے پاس پہنچا دیں گے۔ ادھر شہنشاہ راڈرک جادوگری اور سحرکاری کا سہارا لے رہا تھا جیسے اسے 1,00,000 فوج پر بھروسہ نہیں تھا۔ ادھر مسلمانوں کے کیمپ میں اللہ ہی اللہ تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنی سپاہ کو بتا دیا تھا کہ ان کے مقابلے میں 8 گنا سے بھی زیادہ فوج آ رہی ہے اور ہر مجاہد کا مقابلہ 8 آدمیوں سے ہوگا۔ ہر روز فجر کی نماز کے بعد اور جمعہ کے خطبے میں اپنی فوج کو ایک تو اپنا وہ خواب سناتا جس میں اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کی بشارت دی تھی، اور اس کے علاوہ قرآن کی وہ آیات سناتا جن میں اللہ نے مومنین سے فتح و نصرت کے وعدے کیے ہیں۔ ایسا کئی بار ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آئی ہے۔ یہ آیت پڑھ کر طارق اپنی فوج کو ذہن نشین کراتا تھا کہ چھوٹی جماعت کے افراد اور ان کا امیر اپنے آپ میں کون سی خوبیاں، صلاحیتیں اور زور ایمان کی قوت پیدا کرے تو اللہ اسے بڑی جماعت پر غلبہ عطا کرتا ہے۔ طارق بن زیاد زیادہ تر زور پہلے پارے کی 50ویں آیت پر دیا کرتا تھا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے دریا کو پھاڑ دیا اور تمہیں راہ نجات دی تھی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا تھا۔ طارق بن زیاد اپنی فوج کو بتایا کرتا تھا کہ اس آیت میں اللہ کے مخاطب بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جادوگروں کے چیلنج پر وہ معجزے دکھائے کہ طلسم سامری توڑ دیا اور فرعون کو انگشت بنداں کر دیا تھا، اور بنی اسرائیل مصر سے بھاگے تو دریائے نیل نے ان کا راستہ روک لیا۔ آگے گہرا اور چوڑا دریا، پیچھے فرعون اور اس کی فوج۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنا عصا مارا تو دریا پھٹ گیا اور پانی کے درمیان راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ گزر گئے، مگر اس راستے پر فرعون اپنی فوج کے ساتھ آیا تو دریا کے دونوں حصے آپس میں مل گئے اور فرعون اپنی فوج سمیت غرقاب ہو گیا۔ لیکن مجاہدین اسلام، طارق اپنے خطبے میں کہتا تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شب و روز کے لیے بلا لیا تو ان کی غیر حاضری میں بنی اسرائیل نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اسلام کے نام پر سر کٹوانے والے مجاہدوں، حالات کتنے ہی تمہارے خلاف کیوں نہ ہو جائیں، اللہ کی ہی عبادت کرنا۔ اور ایسی ہی کئی اور آیات تھیں جو وہ اپنی فوج کو سناتا اور مجاہدین کے جذبوں میں ایمان کا الاؤ بھڑکاتا رہتا تھا۔ دن کے وقت وہ فوج کو اس علاقے میں لے جاتا جو اس نے لڑائی کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ اس نے ایسا میدان بھی دیکھ لیا تھا جہاں اس نے اپنی مخصوص چالوں سے دشمن کو بکھیرنے کی کوشش کرنی تھی، اور اس نے پہاڑیوں اور ٹیکریوں کی درمیانی جگہوں کا بھی انتخاب کر لیا تھا جہاں اس نے دشمن کے چند ایک دستوں کو گھنے ہجوم کی طرح لانا اور ان پر قہر نازل کرنا تھا۔ وہ اپنے دستوں کو اس طریقہ جنگ کے مطابق جنگی مشقیں کرا رہا تھا۔ طارق بن زیاد کے لیے کوئی شگون اچھا نہیں تھا اور کوئی شگون برا نہیں تھا، وہ شگون کے لفظ سے ہی ناآشنا تھا۔ راڈرک کی فوج تیز و تند سیلاب کی طرح آ رہی تھی، اس سیلاب کی طرح جس کے آگے بند نہیں باندھے جا سکتے۔ مرینا اس حویلی میں جہاں وہ لڑکی کو لے گئی تھی پہلے بھی کئی بار گئی تھی۔ وہ ہر بار ایک نئے بہروب میں جاتی تھی۔ اس حویلی میں کوئی خصوصیت نہیں تھی۔ تلیتا شہر میں ایسی کئی اور حویلیاں تھیں جنہیں دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ یہاں بڑے لوگ رہتے ہیں، لیکن اس حویلی کے اندر ایسی خفیہ سرگرمیاں شروع ہو گئی تھیں جنہوں نے یورپ کی تاریخ بدل ڈالی تھی۔